السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کل ہم نے فعل مضارع کے عوامل، جو فعل مضارع میں تبدیلی لاتے ہیں، لفظی یا مانوی۔ لفظی ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، کل مانوی پڑھے تھے، جن میں سے لام نون یہ پڑھا تھا، یہ چار حروف ان و لن کئی زن جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے کیا کرتے ہیں، پانچ سیوں کے آخر میں جہاں پیش ہوتی ہے ان کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے، اور سات سیگے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ نون اعرابی گر جاتا ہے، اور دو سیگے اپنی حالت پر رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بات ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور معروف مجہول اس کا باقی وہی ہے جو فعل مضارع ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لم، یعنی جزمی حالت فعل مضارع کی۔ تو ویسے ہم نے اس کو بھی لکھا تھا کہ جزمی حالت میں کیا ہوتا ہے، وہ پانچ سیگے جن کے آخر میں پیش تھی ان میں جزم آ جاتا ہے، سکون، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے لکھا تھا کہ پانچ سیگے ان کے آخر میں جزمی حالت میں کیا آتا ہے، سکون، اور اگر حرف علت ہو تو وہ ساتھ حذف ہو جاتا ہے، اور سات سیگوں سے نون اعرابی گرتا ہے، یہ بات بھی ہو گئی، اور دو سیگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیں، یہاں یہ ہم نے گردان کی تھی لم یفعل، ساکن ہو گیا نا آخر سے، اور اسی طرح لم یفعلا، وہ نون گر گیا، یفعلا نہیں تھا نا، نون گر گیا۔ لم یفعلو، وہ اسی طرح نون گر گیا۔ لم تفعل، لم تفعلا، نون گر گیا۔ لم یفعلنا، یہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ اس میں فرق کوئی نہیں آنا۔ پھر لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، یا نیچے آنا تھا نا اس میں، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ یہ دیکھیں تو کیا ہوا، صرف جہاں پیچھے ہم نے لام نون کی صورت میں زبر دی ہے وہاں اب جزم دے دی ہے، باقی دونوں ایک ہی ہے۔ نون رابی اس میں بھی گرتا ہے، اس میں بھی گر گیا ہے، اور دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ سب میں ایک ہی ہے۔ ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ پانچ سیغے جن کے آخر میں سکون ہے، اگر ساتھ حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، جیسے یدعو، دعا تھا نا، واو تھی، تو یدعو، یدعو تھا، واو گر گئی۔ ایسے ہی لم تدعو، یہاں دیکھیں یہاں بھی واو گر گئی۔ اسی طرح جہاں جہاں پیش تھی، جیسے یہاں بھی ہے، اسی طرح آخری دو سیگے، تو ان میں کیا ہوگا، ساتھ اگر آخر میں حرف علت واو الف یا، ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو وہ بھی گر جائے گا۔ تو یہ ہو گیا جی لم کا قاعدہ۔ اور مانوی طور پہ میں نے بتایا تھا کہ لم مانا کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں۔ اب ہم مانا کیا کرتے ہیں، لم یفعل، اس ایک مرد نے نہیں کیا،
اس ایک مرد نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں, نہیں کیا یہ ماضی کا انداز ہے, کیونکہ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لم. جی, کسی بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے, کر لیں سوال. جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لم تفعل سے بنایا ہے، تو یہ لم تدعو ہاں میں جی, اس کا یعنی لام حذف ہو گیا ہے؟ واؤ, ہاں جی, لام نہیں واؤ تھی نا, یا دو او تھا, یا دو او واؤ تھی نا, تو وہ جی، واؤ حذف ہو گئی. اگر یہ دیکھیں تفعل ہم کے تفعل کے وزن پہ ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ لم تدعو, واؤ گر گئی پھر بھی. دیکھیں نا, جی، یہ تھا یا دو او, یا دو او یہ تھا, جب لم آیا تو واؤ گر گئی. ایسے ہی یہ تھا تدعو, یہ جب لم ٹھیک ہے، آئے گا واہ ہو گیا. تو ہم کہیں گے لم تدعو. یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے. جی جی جی, بات سمجھا گیا جی. اور جی، ترجمہ کیا سمجھ آ کیا گئی. اس نے؟ جی, جزاک اللہ. اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, ماضی. لم یفعلا, ان دو نے نہیں کیا. لم یفعلو, ان سب نے نہیں کیا. لم تفعل, اس ایک نے نہیں کیا. لم تفعلا, ان دو عورتوں نے نہیں کیا. لم یفعلنا, ان سب نے نہیں کیا. یعنی سب میں ترجمہ ماضی والا چلا جائے گا. بس اتنی اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے ترجمہ ہم کر لیں گے. جیسے لم یدعو, اس نے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے, لم تدعو, اس ایک عورت نے دعا نہیں کی. تو نہیں کی یعنی فعل ماضی میں ترجمہ اس کا کریں گے, کیونکہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ لم جو ہے یہ کیا کرتا ہے, فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جی, اس کے بعد اس کا مجہول جو ہے لم ینصر, وہ مدد نہیں کیا گیا. لم ینصر, وہ مدد نہیں کیا گیا. اسی طرح ماضی کا ہی ترجمہ ہو جائے گا, ماضی مجہول والا. اس کے بعد ہے یہ نون تاکید, کہ فعل مضارع پر اور امر پر کبھی نون ساتھ لگ جاتا ہے آخر میں. اس نون کو نون تاکید کہتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ مشدد ہوتا ہے جس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں, یا وہ ساکن ہوتا ہے جس کو نون خفیفہ کہتے ہیں. مثال دیکھیں, لا یفعلن, لا یفعلن, جب یہ نون تاکید آتا ہے نا تو عام طور پہ شروع میں لام تاکید بھی آ جاتا ہے, وہ لام بھی تاکید کیا جاتا ہے. تو یفعلو تھا نا, یہ دیکھیں یفعلو, یہ سمپل جو تھا, تو کیا کیا, اس پر شروع میں لام لے آئے, یہ لام تاکید ہے. یفعلو تھا تو اس کے ساتھ نون تاکید لگا دیا, لا یفعلن. یہ دیکھیں لا یفعلن, اسے کہتے ہیں نون تاکید. اور کبھی یہ نون نون ساکن کی شکل میں ہوتا ہے, لا یفعلن, لا یفعلن. تو یہی نون ہے اور یہ ساکن کی شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. اگر مشدد ہو تو اس کو ثقیلہ کہتے ہیں, اگر ساکن ہو تو اس کو خفیفہ کہتے ہیں. اب یہ نون تاکید جب آتا ہے ثقیلہ, ثقیلہ جو ہے وہ فعل مضارع کے سارے صیغوں میں آتا ہے, 14 کے 14 صیغوں میں. اور ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ساتھ لام تاکید آ جاتا ہے شروع میں, وہ لام مفتوح ہوتا ہے, فتح زبر والا ہوتا ہے لام. یہ اس لیے بتایا کہ ایک لام امر ہوتا ہے, وہ کسرہ زیر والا ہوتا ہے. یہ لام فتح زبر والا ہوتا ہے, یہ لام تاکید, اس کا ترجمہ تاکید میں ہوتا ہے ضرور. اور کیا فرق پڑتا ہے, نون تاکید کے آنے سے 7 صیغوں سے نون رابی گر جاتا ہے, وہی 7 صیغے جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. جمع مذکر کے دونوں صیغوں سے واو گر جاتی ہے, اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ لکھ لیتے ہیں. دیکھیں نون تاکید جو ہے دو اس کی قسمیں ہیں, ثقیلہ اور خفیفہ. نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ.
یہ دو قسمیں ہیں. سکیلا کہتے ہیں نون مشدد کو، خفیفہ کہتے ہیں نون ساکن کو. یہ جو سکیلا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ ہے کہ تمام سیغوں میں آتا ہے، مضارع کے تمام سیغوں کے آخر میں آ جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ فلاں پر آئے گا فلاں پر نہیں آئے گا، سب پر آئے گا، تمام سیغوں میں آتا ہے، آ سکتا ہے. نمبر دو، مضارع کے شروع میں عام طور پر لام تاکید لے آتے ہیں. دو کام ہو گیا جی. تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ 7 سیغوں سے نون رابی گر جاتا ہے. وہ 7 سیغے مشہور ہو گئے ہیں، ہم نے یاد کر لیے ہیں بار بار. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث حاضر. 7 سیغوں سے نون عرابی گر جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، جمع مذکر کے دونوں سیغے، ٹھیک ہے، سے واو اور واحد مؤنث حاضر سے یا گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دو سیغے جو ہیں. اور جمع کے جو دو سیغے ہیں اس میں نون سے پہلے الف آ جاتا ہے. نون سے پہلے الف آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الف فاصل. جمع مونس کے جو دونوں سیغے ہیں ان میں نون سے پہلے کیا جاتا ہے؟ الف فاصل آ جاتا ہے. نون تاکید سے پہلے الف فاصل آ جاتا ہے. تو یہ پانچویں بات ہو گئی. جمع مونس کے دونوں سیغوں میں نون تاکید سے پہلے الف فاصل، نون ثقیلہ کہہ لیں کیونکہ خفیفہ تو آئے گا ہی نہیں. نون ثقیلہ سے پہلے الف فاصل آ جاتا ہے، یعنی فاصلہ لانے کے لیے فاصل آ جاتا ہے. فاصل بتاتے ہیں. 5 باتیں ہو گئی جی. چھٹی بات یہ ہے کہ الف کے بعد یہ نون مکسور ہوگا، باقی مفتوح ہوگا. الف کے بعد نون مکسور، باقی مفتوح ہوگا. یہ خود نون جو ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوگا تو ہم نے بیان کر دیا کہ الف کے بعد مکسور ہوگا، باقی مفتوح ہوگا. تو اب یہ دیکھیں، یہ 6 باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. تو اب اسی کی پریکٹس کریں ذرا. پہلی بات ہے کہ مضارع کے تمام سیغوں میں آنا ہے. شروع میں لام تاکید آ جائے گا، 7 سیغوں سے نون رابی گر جائے گا. جمع مذکر سے واو اور واحد مونس حاضر سے یا گر جائے گی. جمع مونس کے دونوں سیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف فاصل آ جائے گا، اور الف کے بعد یہ نون مکسور ہوگا، باقی مفتوح ہوگا. اب ذرا دیکھتے ہیں اس کو. یہ ہمارے سامنے ہے یفعلو. یفعلو شروع میں لگایا ہم نے لام اور آخر میں نون. لا یفعلن، لا یفعلن. اس کے بعد لا یفعلانی، کیونکہ یہ اس کا نون یفعلانی گر گیا، نون مشدد آ گیا اس کی جگہ پر، وہ نون ثقیلہ ہے. کیا ہو گیا؟ لا یفعلانی. اور یہاں دیکھیں لا یفعلن، چونکہ ہم نے کہا تھا واو گر جائے گی. جمع مذکر کے دونوں سیغوں سے واو گر جائے گی. یفعلون تھا نا جو، وہ واو بھی گر گئی اور نون بھی گر گیا، اس کا اپنا نون گر گیا یفعلون والا، تو یفعلو رہ گیا نا پیچھے. تو یفعلو کے ساتھ ہم نے نون لگا دیا، تو یہ ہو گیا لا یفعلن.
لَيَفْعَلُنَّ، اسی طرح لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، اور لَيَفْعَلْنَانِ. یہ دیکھیں، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ جمع مونس کے دونوں صیغوں میں یہ نون جو تھا نا یفعلنا، یہ دیکھیں یفعلنا تھا، کیونکہ اس نے بدلنا کوئی نہیں. اس کے آخر میں نون لگانا ہے، نون مشدد، تو اس نون سے پہلے الف لے آتے تاکہ تین نون اکٹھے نہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں الف فاصل، فاصلہ لانے کے لیے، یہ نونوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے، کیونکہ پہلا نون ہے جمع مونس کا نون اور بعد والا نون ہے یہ شکیلا والا نون، تو اسی لیے ان دونوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے الف لے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں الف فاصل. لا یفعلنانی، ٹھیک ہے، یہ نون جو ہے وہ مشدد ہوگا. آگے پھر ایسے ہی لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، کیونکہ واو گر جائے گی نا، لتفعلن یہ والا، اور لتفعلن کیونکہ ہم نے کہا ہے واحد مونس اگر سے یا بھی گر جائے گی. لتفعلن، لتفعلانی، نون گرا ہوا ہے، نون شدت آ گیا. اور پھر آگے لتفعلنانی، کیونکہ جمع مونس کا دوسرا صیغہ ہے نا یہ، تو جمع مونس کے دونوں صیغوں سے الف اس میں جو ہے وہ نون تاکید سے پہلے الف فاصل آئے گا، تو لتفعلنانی. پھر آگے لافعلن، لنفعلن. جی بیٹا یہ بات سمجھا گئی ہے، یہ مکمل لکھ کے سمجھاؤں؟ جی بیٹا بتائیے، سب کو یہ بات سر سمجھ آ ایک گئی ہے، دفعہ پھر کردار سمجھ سمجھا آ گئی دیں. ہے؟ جی میں سب مکمل لکھ دیتا ہوں بیٹا. دیکھیں یہ آپ نے پہلی اور اس لائن کو دیکھنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. پہلی لائن میں کیا تھا؟ یف آلو، یف آلو، یہ اصل تھا نا یف آلو پہلا سیگا، اس پر ہم نے نون تاکید لگانا ہے. تو پہلا کام کیا کیا؟ شروع میں لام تاکید لے کے آئے، آخر میں نون تاکید لگا دیا. لا یفعلن، لا یفعلن. پھر ہم نے پڑھا کہ 7 سیگوں سے نون رابی گرا دیتے ہیں، یہ نون کو گرا دیا، کیا ہو گیا؟ یفعلا، لگاؤ اس پر لام، لا یفعلا، آخر میں نون لگا دو مشدد، لا یفعلانی. پھر یفعلون آیا تیسرا سیگا، تو شروع میں لام لگایا، اس نون کو گرا دیا اور واو کو بھی گرا دیا، کیونکہ جمع مذکر کے دونوں سیگوں سے واو گر جاتی ہے. تو یفعلو ہو گیا، لا یفعلو، اس کے ساتھ لا یفعلو، اس کے ساتھ نون مشدد لگا دو، لا یفعلن، لا یفعلن. تفعلو جو ہے شروع میں لام لگایا، تفعلو نون لگا دیا، آخر میں مشدد، تو لتفعلن. اور اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں نون سے پہلے پیش ہوگی، واحد مونس میں پہلے زیر ہوگی، باقی سب میں زبر ہوگی. جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں اس سے پہلے پیش، واحد مونس حاضر میں اس سے پہلے زیر، باقی سب میں زبر. جو الف آ گیا تو الف ہے. اچھا جی، لتفعلن، دیکھیں زبر آئی، لتفعلن. تو اسی طرح لفعلانی، تفعلا تھا، یہ نون گر گیا تفعلانی والا، اس کے بعد نون مشدد آ گیا، تفعلانی، لتفعلانی. اور جمع مونس کے دونوں صیغوں میں نون سے پہلے کیا ہو گیا؟ اچھا یہ واحد تھا، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی. یہ آگے نا الف کا اضافہ ہو گیا. آگے پھر وہی لتفعلن، لتفعلانی، کیونکہ یہ نون مشدد آنا ہے نا. اور آگے لتفعلن، لتفعلن، لتفعلن. زیر آئے گی نیچے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واحد مونس حاضر سے یا بھی گر جاتی ہے.
नून तो पहले गिर जाना है, नून राबी। तफ अलीना में देखे ना, तफ अलीना में नून तो नून राबी है, गिर गया, ये या भी गिर गया। तो तफ अली, ली, तो लाम के नीचे जेर ही थी, तो आगे लगा दिया नून मुशद्दद, लतफ लिन्ना। आगे लतफ लानी, और लतफ अल नानी, क्योंकि जमा मुनस के दोनों सिगों में अलिफ का इजाफा करेंगे। आगे फिर आएगा ला अफ अलन्ना, ला नफ अलन्ना, ला अफ अलन्ना, ला नफ अलन्ना। तो देखें कायदा जाब्ता दोबारा देख ले बेटा। 6 बातें हैं कि मुजारे के तमाम सिगों में आएगा। पहली बात, इन्होंने सकीला। मुजारे के शुरू में आम तौर पे लामे ताकीद भी ले आते हैं, जब नून आता है तो लाम भी आ जाता है। जब ये आ जाए तो क्या होता है, 7 सिगों से नूने राबी करता है। जमा मुदक्कर से वाव गिर जाती है, चाहे वो गायब हो या हाजिर हो, 2 सिगे हो गए ना। और वाहिद मोनस हाजिर से या भी गिर जाती है, अभी हमने गिरा के दिखाई। और जमा मोनस के दोनों सिगों में नून सकीला से पहले अलिफ फासिल आ जाता है, और अलिफ के बाद ये नून मकसूर होता है। यफ़अलानी, यफ़अलनानी, अलिफ आ रहा है ना, बाकी मफ्तूह है। बाकी सब में देखें, यफ़अलन्ना, यफ़अलुन्ना, तफ़अलिन्ना, ठीक है ना, बाकी सब में मफ्तूह है। अफ़अलन्ना, नफ़अलन्ना। सिर्फ जहां इससे पहले अलिफ आ रहा है वो कौन से हैं, 4 तस्निया और 2 जमा मोनस। इन 8 सिगों में ये मकसूर होता है नून, बाकी सब में ये नून मफ्तू होता है। जी बेटा, बात समझा गई है? ये गर्दान दोबारा हम यहां से देख लेते हैं किताब से। देखें, लयंसुरन्ना, देखिए शुरू में हमने लाम लगाया और आखिर में नून मुशद्दद, लयंसुरन्ना। फिर लयंसुरानी, ये नून मुशद्दद है, इसका अपना नून जो था वो गिर गया, लयंसुरानी। देखिए अलिफ के बाद है ना तो नून मकसूर है। लयंसुरुन्ना, ये पहले पेश होगी। लतंसुरन्ना, देखें ये लाम आया है और नून मुशद्दद। लतंसुरानी, अलिफ के बाद है नून मकसूर। लयंसुरनानी, अलिफ के बाद है नून मकसूर। लतंसुरन्ना, बाकी सब में मफ्तूह होना है। लतंसुरानी, अलिफ के बाद। लतंसुरुन्ना, हमने बताया कि जमा मुजक्कर के दोनों सिगों में नून से पहले पेश होगी और वाहिद मुनस में ज़ेर होगी। लतंसुरिन्ना, तंसुरिन्ना, लतंसुरानी, अलिफ के बाद नून मकसूर। लतंसुरनानी, जमा मोनस में अलिफ का इजाफा, नून से पहले अलिफ का इजाफा। लअनसुरन्ना, लनंसुरन्ना। और इसका तर्जुमा क्या होता है, जरूर जरूर, क्योंकि 2 ताकीदें हैं ना, नून भी ताकीद का है और लाम भी ताकीद का है, बल्कि इसका तर्जुमा करते हैं अलबत्ता जरूर, या जरूर जरूर, जरूर जरूर डबल ताकीद के साथ इसका तर्जुमा करते हैं। लयफ़अलन्ना, वो जरूर जरूर करेगा। लयंसुरन्ना, वो जरूर जरूर मदद करेगा। लयंसुरानी, वो जरूर जरूर मदद करेंगे। तो लयंसुरुन्ना, वो सब जरूर जरूर मदद करेंगे। इस तरह तर्जमा इसका वो डबल ताकीद के साथ करते हैं। ये तो होगी बात नूने सकीला की। नूने सकीला, नूने मुशद्दद जो हमने पढ़ा है। उसके बाद है नूने खफीफा। नूने खफीफा वो नूने साकिन को कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। और वो 6 सिगों में, ये जिनमें अलिफ है ना, जिनमें अलिफ है उनमें नहीं आता ये। और अलिफ 4 तस्निया में है, 2 जमा मुनस के सिगों में है। 6 सिगों से नूने खफीफा आता ही नहीं है। गोया के वो 14 की बजाय 8 सिगों में आता है। नूने खफीफा जो है वो 14 सिगों के साथ नहीं आता। जिनके आखिर में नून से पहले अलिफ था, जिनके आखिर में नून से पहले अलिफ था, वो कहां था, 4 तस्निया में, 2 जमा मोनस में। उन 6 सिगों में ये नून खफीफा नहीं आता। तो सिर्फ वो
8 सीगों में आता है। जी बेटा। सर बस ये कंफर्म कर दें कि ये ला यफ़अलुन्ना होगा या फिर ला यफ़अलन्ना होगा। बेटा जी बेटा, देखें, जी बेटा गौर करें, मैंने बताया कि जमा मुजक्कर में नून से पहले पेश होगी, जमा मुजक्कर में नून से पहले पेश होगी, वाहिद मोनस हादर में नून से पहले जेर होगी, बाकी सब में जबर होगी, या फिर अलिफ होगा, 6 में अलिफ होगा, वो हमने पढ़ लिया है, बाकी सब सर में ये जबर भी होगी। आप लिख दें उस डॉक्यूमेंट में। मैं लिख देता हूं। ये देखें, सातवीं बात ये कर लें, जमा मुजक्कर में नून से पहले पेश, वाहिद मोनस हादर में, मोनस हाजिर में जेर, और 6 सीगों में नून से पहले अलिफ, बाकी सब में जबर होगी। ये देखें, जमा मुजक्कर के 2 सीगे पेश, वाहिद मुन्नस आगर जेर, बाकी में या अलिफ है या जबर है, 6 तो हैं अलिफ वाले, वो 4 तस्निया हैं, ठीक है, और 2 जमा मुन्नस के हैं, उसमें नून से पहले अलिफ आता है, बाकी सब में जबर होगी। जी बेटा बात समझा गई है? जी जी बेटा, किसी का सवाल है तो कर लें। चले जी। तो ये देखें बेटा, अब ये हो गया खफीफा की बात। तो खफीफा में सिर्फ हमने 2 बातों का इजाफा किया है। नंबर 1 कि ये नून साकिन होता है, खफीफा नून साकिन होता है, और ये 8 सिगों में आता है, 6 में नहीं आता। कौन से 6? जिनमें पहले अलिफ था, नून सकीला में जहां अलिफ था ना पहले, 4 तस्निया 2 जमा मोनस, 4 तस्निया 2 जमा मोनस, इन 6 में जहां नून तकीद सकीला से पहले अलिफ था, उन 6 से ये आता ही नहीं है। बाकी सारी बात एक ही है, तर्जमा भी एक तरह का ही है। जैसे लयन सुरन्ना, लयन सुरन, लयन सुरुन, लतन सुरन, जबर जेर भी सारी वैसे ही है, लतन सुरन, लतन सुरुन, लतन सुरिन, और इसी तरह लन सुरन, लनन सुरन, लन सुरन, लनन सुरन। देखें, वो जहां पहले जबर है नून से पहले, यहां भी जबर है, जहां नून से पहले पेश थी यहां भी पेश है, जहां नून से पहले जेर थी यहां भी जेर है, और अलिफ तो आना ही नहीं है, क्योंकि जहां अलिफ है वहां या आता ही नहीं है। तो बाकी सारी बात वही नून सकीला वाली है, तर्जमा भी वही है, बस ये कभी मुशद्दद आता है और कभी सुकून के साथ आता है, साकिन आता है। इसे कहते हैं नूने सकीला या नूने खफीफा, और ये ताकीद के लिए आते हैं। जी, इसके बाद आगे चले तो फेले अमर की बात। अमर किसे कहते हैं? जिसमें आइंदा जमाने में किसी काम का हुक्म दिया जाए, ये करो, आइंदा जमाने में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, उसे कहते हैं फेले अमर। तो अमर की 3 किस्में हैं, अमर हाजिर मारूफ, अमर गायब और मुतकल्लम मारूफ, और अमर मजूद। ये जो अमर गायब या मुतकल्लम या अमर मजूद है ना, 2, ये तो फिर मुजारे ही है, उनके साथ सिर्फ लाम आ जाता है, उसे कहते हैं लाम अमर। सिर्फ फेल मुदारे पर लाम आ जाता है, वो भी आपने पढ़ा है, लाम लम्मा लाम अमर, लाम अमर, ये जो भी पढ़ा था, यानी जो अमल लम का है ना, वो आखिर से इन्होंने राबी कराना है, आखिर से साकिन करना है, वही सारा अमल इसका है, लेकिन वो मादी मनफी का मना नहीं होगा, बाकी लफ्जी अमल सारा वही है। ये अमर गायब और मुतकल्लम और अमर मजहूल, ये तो एक ही है, ये मुजारे ही है, सिर्फ उसके शुरू में लाम ले आए। अभी हम इसकी मिसाल समझते हैं। बाकी अमर हाजिर मारूफ ये असल है। और अमर हाजिर मारूफ बनाने का कायदा क्या है? अमर हाजिर मारूफ बनाने का कायदा,
مضارع معروف سے اس طرح بنائیں کہ علامت مضارع کو ہٹا کر اگر پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصلی مت لگا دیں. آخر اور اگر آخر سے فعلت ہے تو گرا دیں. ایک بات ہو گئی، آخر سے ساکن کر دیں. اور اگر جو جزمی حالت میں پڑھا ہے نا ہم نے، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو گرا دیں. وہ ہم نے پڑھا ہے کہ 5 صیغوں میں حرف علت ہے تو گر جاتا ہے جزمی حالت. یہ وہی بات ہے، حرف علت ہے تو گرا دیں. یہ بنے گا جی. تو صرف 3 باتیں: علامت مضارع کو ہٹا کر اگر پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصلی لگا دیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے ساکن تو بس ٹھیک ہے، پھر ضرورت ہی نہیں ہے. آخر سے ساکن کر دیں، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو گرا دیں. ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہے، اتنا سا قاعدہ ایک لائن کا. آگے صرف یہ ہے، اگر عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو پیش والا تو حمزہ وصلی مضموم ورنہ مفتوح ہو. یہ دیکھ بس ایک اضافہ کیا ہے کہ حمزہ وصلی کا مطلب ہے، وصل کا مطلب ہوتا ہے درمیانے کلام میں جو گر جائے. جیسے اضرب ہے نا، اضرب تو قرآن میں ہے انضرب بعصاک الحجر، انضرب وہ درمیان میں آیا نا تو حمزہ گر گیا. یہ مطلب ہے اس کا. وصلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ درمیان میں آئے گا ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا، تو حمزہ وصلی لگا دے. تو مضارع معروف سے اس طرح بنائیں کہ علامت مضارع کو ہٹا کے اگر پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصلی لگا دیں، آخر سے ساکن کر دیں، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو گرا دیں. نوٹ میں لکھا کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا ورنہ مکسور ہوگا. اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ تفعلو، یہ گردان ہے. تفعلانی، تفعلون، یہ ادر کے سیگے ہیں نا مضارع کے. تفعلینا، تفعلانی اور تفعلنا. اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ایک جگہ پہ نظر آ جائے. جی تفعلنا یہ تھا نا. ہم دیکھتے ہیں تفعلو کیا کیا، علامت مضارع کو ہٹا کے فا ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لے آئے، آخر سے ساکن کر دیا، کیا ہو گیا افعل. افعل باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی تو آگے الف لگا دو افعلا، واو لگا دو افعلو، یا لگا دو افعلی، ٹھیک ہے. پھر آگے الف لگا دو افعلا، اور آگے افعلنا ویسے رہنا ہے، جو کہ نون وہ مبنی ہے ویسے رہنا ہے افعلنا. تو بس یہ ہے. تو کیا کرنا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا کے حمزہ لگاؤ، اگر پہلا حرف ساکن ہے تو آخر سے ساکن کر دو، اگر آخر میں حرف علت ہے تو گرا دو. تو تفعلانی کرنا ہے تو دیکھیں یہ نون رابی تو گر ہی جائے گا، وہ ہم نے پڑھا ہے جزمی حالت میں نون رابی گر جاتا ہے. تو دیکھ لیں کیا کام کیا ہم نے، یہ دوبارہ دیکھ لیں. ایک تو مضارع معروف سے اس طرح بنائیں کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں،
وہ ता थी, अलामत मुदारे हटा दी। अगर पहला हर्फ साकिन है, फा साकिन थी, हमजा वसली लगा दिया हमजा इफ अल, ठीक है, आखिर से साकिन कर दिया लाम को इफ अल। अगर आखिर में हर्फ इल्लत है तो गिरा दे, है ही नहीं। अब हमजा कैसा लगाना है? अगर मुजारे का आइन कलमा मजमूम हो, जैसे यन सुरु, तन सुरु, तन सुरु, ये स्वाद आइन कलमा है ना। नासारा, नासारा स्वाद है आइन कलमा, यानी फाआला वजन करें ना नासारा का फाआला, तो स्वाद आइन कलमा में है, आइन कलमा के बराबर आएगी तो दरमियान में। तो अब ये देखें तन सुरु, तो हमने देखा कि इसमें आइन कलमा मजमूम है, हम कहेंगे उन सुर, इसका अमर क्या बनेगा? उन सुर, हमजा मजमूम आएगा। जबकि इफ अल उसमें हमजा मकसूर है, क्योंकि आइन उसमें आइन कलमा है, और आइन कलमा उस पर जबर है, उस पर पेश नहीं है। अगर मुजारे का आइन कलमा मजमूम हो तो हमजा वसली मजमूम होगा, वरना मकसूर होगा। जी बेटा, कायदा समझा गया है? बाकी इसकी मश्क हम अगले सबक में करेंगे। अब कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। सर ये हरफ इल्लत का कोई मिसाल समझा दें। जी शाबाश। इसमें देखें यरमी, यरमी ये मुजारे है, इस बनेगा तरमी, मुजारे बनेगा तरमी। तकजी, देखें तकजी, ये है। तो तरमी इरमी क्या बनेगा? इरमी, या गिर गई, तकजी से इकजी, या गिर गई। यदउ, तदउ से उदउ, उदउ वो गिर गई। तो ये है कि अगर आखिर में हरफ इल्लत है तो गिर जाएगा। इसकी मशक में जो है अगले सबक में करेंगे ना, तो फिर ये बात भी समझा देंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, कोई सवाल है? चले ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।